बानी पीटीआई को आंखों के इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगा दी गई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन लगाने से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया। इको कार्डियोग्राफी और ईसीजी टेस्ट नॉर्मल आए। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी बानी पीटीआई की सेहत को मुस्तहकम करार दिया। इलाज से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। माहिर अमराज़े चश्म की निगरानी में इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। बाद अज़ां फॉलो अप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई को एक और इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पहले प्रोसीजर के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आई। मुआलिजीन की सिफारिश पर आज दूसरा अमल कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद उन्हें वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इत्तला दी गई। हमारा आज भी मुतालिबा है कि चेकअप शिफा अस्पताल में जाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बेहतरी। 100 इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,66,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। इससे कबल इंडेक्स में 3500 से जायद पॉइंट्स की गिरावट रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में मिशन सेमीफाइनल। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 8 के अहम मैच में आज इंग्लैंड से जोड़ पड़ेगा। खिलाड़ियों की कैंडी के स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। सियालकोट स्टैलियंस के मालिक हमजा मजीद ने कहा कि उन पर तमाम इल्जामात गलत हैं। नई टीम को मजबूत फ्रेंचाइज बनाएंगे। फ्रेंचाइज इंतजामिया मजबूत टीम पर मुश्तमिल है और ये टीम को आगे ले जाने की सलाहियत से लेस है। वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप सुपर 8 में जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 254 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। जिम्बाब्वे की टीम हदफ के ताक़ुब में 147 रन बना सकी। वेस्ट इंडीज ने T20 का दूसरा बड़ा टोटल बना दिया। वेस्ट इंडीज के हेटमायर का बल्ले से लाठीचार्ज, 34 गेंदों पर 85 रन का पहाड़ खड़ा किया। 7 चौके 7 छक्के लगाए। हेटमायर प्लेयर ऑफ द मैच करार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी गई। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्राइस कंट्रोल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात तफवीज़। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत फौरी जुर्माना और कार्रवाई के इख्तियारात दे दिए गए। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, माह रमजान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। 3 अफगान सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में अफगान शहरी मुलविस हैं। तरलाई, बन्नू और बाजौड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, जवाब भी देंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। ईद से पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी के बस अड्डों को महफूज बनाने के लिए सख्त फैसले। दाखिली गेट, फेंसिंग और वॉक थ्रू गेट नस्ब होगा। टिकट लेने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। अड्डों पर प्राइवेट CCTV कैमरे सेफ सिटी मंसूबे से मुंसलिक होंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए फैजाबाद समेत बस अड्डों को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। कम बारिशें और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में ग्लेशियर फटने का खतरा बढ़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम सरमा में बारिशें और बर्फबारी मामूल से कम हुई। 1 से 22 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। फरवरी से अप्रैल तक मजीद गर्मी की पेशगोई।
امریکہ کی مختلف ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں، 7 ریاستوں میں شدید برفباری، نیو یارک میں 1.5 سے 2.5 فٹ تک برف پڑی، عمارتیں سفید ہو گئیں۔ طوفان کے باعث 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ، ہزاروں تاخیر کا شکار، شاہراہوں پر چلتی گاڑیاں برف میں پھنس گئیں، 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برفانی ہواؤں سے زندگی متاثر، شہری گھروں تک محدود، 5 ریاستوں میں سفر پر پابندی، اسکول بند رکھنے کا حکم، 5.5 کروڑ افراد کے لیے الرٹ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ قطر پر دوحہ پہنچ گئے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات، شیڈیول، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے دورہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اٹلی پہنچ گئے۔ اٹلی، یونان اور اسپین کے وزرائے داخلہ سے ملاقات کریں گے۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام پر بات چیت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے یونان کشتی حادثے کے ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری خارج کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا حادثے کی وجہ سے دنیا میں ملک کا نام خراب ہوا۔ وکیل نے بتایا کہ اٹلی بھجوانے کی غرض سے 25 لاکھ روپے فی کس دیا گیا۔ ملزم نے ایجنٹس کا نمائندہ بن کر پیسے بٹورے، ملزم خود بیرون ملک گیا ہی نہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا چلا جاتا تو اچھا تھا، احساس تو ہوتا کہ ڈوبنا ہوتا کیا ہے۔ پنجاب بھر میں بسنت فیسٹیول منانے کی درخواست پر پنجاب حکومت کا جواب جمع، کہا ڈپٹی کمشنرز حکومت سے منظوری کے بعد مختص کردہ دنوں میں بسنت منانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بسنت سے قبل شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ پتنگ فروخت کرنے اور بننے والوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی راڈز کے استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ خاتون سول جج سے ہتک آمیز رویے پر وکیل کو 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور نے ڈسٹرکٹ بار سوات کے رکن وکیل کو سزا سنائی۔ فیصلے کے مطابق ملزم وکیل نے خاتون سول جج کو دھمکایا اور نامناسب زبان استعمال کی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی طلباء سے اضافی فیس وصولی کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے کالج کو درخواست گزار کی بیٹی سے داخلے کے لیے اضافی فیس وصولی سے روک دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو تمام دستاویزات کے ساتھ PMDC کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ رجحان میں ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے آپریشن کچا، کراچی میں ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر ڈرون سے گولہ باری، مطلوب گروہ کے 2 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ دونوں ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر تھی۔ اب تک ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کی تعداد 357 ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی، کہا ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا زیادہ پسند کروں گا، اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران اور اس کے عوام کے لیے ایک بہت برا دن ہوگا، پھر وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایران پر کسی بھی وقت امریکی حملہ متوقع ہے، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، کہا امریکی حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ ایران کے ساتھ اس ہفتے مذاکرات کا یہ آخری دور ہوگا۔ ایران بھر میں حکومت مخالف مظاہرین کو موبائل فون پر پیغامات موصول ہونے لگے۔ پیغام میں لکھا ہے کہ ایران کے عوام ٹرمپ کے ایکشن کا انتظار کریں، ٹرمپ عمل کرنے والے آدمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی ریاستی دہشت گردی عروج پر، سابق سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ جاری۔ صوبہ پکتیکا میں طالبان نے سابق پولیس کمانڈر کو گھر کے باہر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور مری میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن، غیر قانونی رہائش پذیر 4 افغان شہریوں اور 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ افغان شہریوں کو پناہ دینے والا شخص بھی گرفتار۔ لاہور کے علاقے شادمان میں گھر سے خاتون کی لاش برآمد، ریسکیو حکام کے مطابق خاتون کی لاش پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ مودی کی سرپرستی میں بھارتی فوج کا نیا اسکینڈل، حاضر سروس فوجی اہلکار منشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار۔ فرید کوٹ میں منشیات سمگلنگ نیٹ ورک میں فوجی، پولیس اہلکار اور خواتین سمیت 6 افراد پکڑے گئے۔
اسرائیلی وزیر نے پورے غزہ پر قبضے کی دھمکی دہرا دی. کہا اسرائیل جلد ہی حماس کو غزہ پٹی سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دے گا. اگر حماس تنظیم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں کارروائی کرنے کا جواز مل جائے گا. اسرائیل حماس کو تباہ کرنے کے ہدف سے دستبردار نہیں ہوا. آخرکار ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے. امریکی سفیر کے مشرق وسطی پر اسرائیلی کنٹرول کے حق میں بیان پر عرب ممالک کے تحفظات. امریکہ کے مختلف عرب ممالک سے رابطے کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی. عرب اتحادیوں کو خدشات دور کرنے کی یقین دہانی. بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک. بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر ایمبولینس کو حادثہ ٹیک آف کے فوری بعد پیش آیا. پیرو میں سیلاب کے بعد ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک. مرنے والوں میں 7 بچے اور عملے کے 4 اراکین بھی شامل. طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھی تباہی. کئی گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں. سڑکیں اور گلیاں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند. مواصلاتی نظام متاثر. میکسیکو میں منشیات فروش سرغنہ کی ہلاکت کے بعد ہنگامے. مسلح گروہ کی 20 ریاستوں میں پرتشدد کارروائیاں، 73 افراد ہلاک ہو گئے. مشتعل افراد نے درجنوں بینکوں، دکانوں اور کاروباری مراکز کو آگ لگا دی. بسیں اور گاڑیاں جلا کر راستے بلاک کر دیے. تعلیمی ادارے اور دفاتر بند. امریکہ میں سابق برطانوی سفیر مینڈلسن ایپسٹین فائلز کیس میں گرفتاری کے بعد رہا. مینڈلسن کو حراست میں لے کر کئی گھنٹے تفتیش کی گئی. مینڈلسن کو مزید تحقیقات تک ضمانت پر رہا کیا گیا. کہ ہمارا اسکول اچھا بنوا دے، فرنیچر سب منگوا کے لگوا دیں. یہاں پر ڈر لگتا تھا کہ یہ دیوار گر جائے گی، کبھی وہ چھت گر جائے گی. تو نا کہتے حکومت سے کہیں گے، کہتے ہمارا اسکول صحیح کروائے اور اچھا بنوائے، اور ہمیں ابھی بھی یقین ہے کہ ہمارا اسکول اچھا بنے گا. نیو کراچی میں سرکاری پرائمری اسکول کھنڈر میں تبدیل. اسکول کی دیواریں بوسیدہ، چھتیں غائب اور فرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار. بچے زمین پر بیٹھنے اور خطرناک چھتوں تلے پڑھنے پر مجبور. میڈیا پر خبر نشر ہوئی تو محکمہ تعلیم نے ترقیاتی کام شروع کر دیا. بچے دوسرے اسکول منتقل. اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں کے لیے ایم ٹیگ ضروری. افادیت اپنی جگہ، حفاظت اپنی جگہ، لیکن موٹر سائیکل سواروں کو کئی مشکلات، کئی سوالات برقرار. شہریوں نے کہا سپیڈو میٹر پر لگا ایم ٹیگ کتنا محفوظ ہے؟ کوئی اتار لے سپیڈو میٹر یا پھر بائک ہی چوری کر لے تو کیا ہوگا؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، بائک تو باہر ہوتی ہے. شاپنگ کے دوران بھی ایک سٹیکر پر نظر رکھنا ممکن نہیں. بارش اور سخت گرمی میں ایم ٹیگ کتنی دیر چپکا رہے گا؟ حکام کا کہنا ہے ایم ٹیگ چوری ہونے پر فوری بلاک کروائے، خراب ہو تو نیا لگوائے.